السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ایک طرف اور امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا نزول ایک طرف ہے۔ ہمارے لیے رمضان المبارک کے ڈھیر و خیر و برکت سمیٹنے اور دنیا میں تعمیر و سیرت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کس طرح اس فضیلتوں والے مہینے کی وہ برکتیں سمیٹتے ہیں اور اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے کچھ مشورے اور ایسے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو اس بابرکت مہینے میں آپ کے لیے خیر اور برکت سے آپ کو فائدہ اٹھانے میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ منصوبہ بندی وہ واحد چیز ہے جس کے بغیر ہم کوئی بھی دنیاوی جو کام ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کو سوچتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کس ٹائم پہ کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ تو پھر دین کے کاموں میں اسے ہم اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ اپنے وقت کو وہ بچانا چاہتے ہیں، اس رمضان آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اپنی جو نماز ہے یا فرض عبادت ہے یا قرآن پاک ہے اس میں زیادہ وہ اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اس میں کیونکہ سحری کے وقت ہی جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ اس کے بعد سوتی نہیں ہیں، نماز وغیرہ کے بعد آپ اپنا قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیجئے جتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی آپ ایک منصوبہ بندی کریں گے تو آپ کا دن بھی فریش گزرے گا اور آپ کا جو کام ہے وہ بھی ایزی ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے بڑی بات کہ خوراک پر نظر رکھیں۔ رمضان المبارک وہ روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے اور گزرتے وقت میں ہم نے اسے ایسے فوڈ فیسٹیول میں تبدیل کر دیا ہے جس پر وہ عقل مندوں کی وہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ اور مرغن اور مرچ مسالے سے بھرپور غذائیں جن کی تیاری بھی وہ گھنٹوں لیتی ہے، یقیناً اس ماہ رمضان کی اثر روح اور مقصد کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی، یعنی کہ سموسے، پکوڑے اور دوسری تلی ہوئی اشیاء وہ روزمرہ کے لیے کسی بھی صورت اور روزہ دار کے لیے خاص طور پہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور سائنس کی روح سے روزہ انسانی جسم کو وہ فاسد مادوں سے وہ نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ باڈی ڈیٹاکس کہا جاتا ہے کہ ہماری ستم ظرفی دیکھیے کہ جسم 12 سے 14 گھنٹے کے روزے میں ان فاسد مادوں کو خراج کرنے کی وہ دق و ودود میں لگا رہتا ہے، اور ہم لوگ وہ افطار کرتے ہیں اسے مزید وہ تلی ہوئی اشیاء، میدا، مرچ مسالے سے وہ بھر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں نہ تو روزے کے جملہ فوائد حاصل ہو پاتے ہیں اور نہ ہی ہماری صحت پر وہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جس قدر ہو سکے آپ سادہ غذائیں کھائیں تاکہ عبادت اور تراویح کے لیے وہ آپ کی طبیعت سست نہ پڑے اور معدے کے مسائل بھی وہ جنم نہ لیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو دیکھ کے ہی کھائیں، نہ کہ اپنی آنکھوں کو خیرہ کر کے کھائیں۔ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ آنکھیں ان کی وہ بھر نہیں رہی ہوتی، پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بہترین سحری اور افطاری کا آپ انتخاب کریں۔ سحری اور افطاری کے لیے بہترین کھانا وہ ہے جس میں فائبر کی وہ مقدار زیادہ ہو، اس لیے سحری میں وہ بغیر آپ چنے کی آٹے کی روٹی کھائیں، سالن اور دہی کھائیں۔ دہی بہت اچھی چیز ہے اور شکر اور سادہ مگر عام غذائیت کے اعتبار سے اچھا انتخاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کا دلیا، ابلا ہوا انڈا بھی وہ آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ توانائی سے بھرپور سحری ہے۔ اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر یا پھر کمزوری کی شکایت رہتی ہو تو وہ پھر سحری میں وہ 3 کھجوریں وہ اس کا استعمال کریں، تو یہ پروٹین سے بھرپور غذا اس کو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور افطار کا آغاز اب ہمیشہ کھجور کے ساتھ کریں یا پانی سے کریں، اس سے بہتر کوئی دوسرا مشروب نہیں ہے۔ اکثر لوگ دودھ سوڈا پسند کرتے ہیں لیکن سائنس کی روح سے اس میں غذائیت کے اعتبار سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جھاگدار مشروبات ہوتے ہیں، بوتلیں شاید ذائقے کے اعتبار سے آپ کو اچھی لگتی ہوں گی لیکن دن بھر کے خالی معدے کے لیے یہ زہر سے کم نہیں ہوتی۔ دہی بلے مسالے ڈال کر اگر بنائے جائیں تو انہیں بھی ایک پیالہ وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ موسم کا پھل یا اس کی چاٹ آپ بنائیں نا بغیر کریم کے تو یہ بہترین وہ انتخاب ہے۔ بہتر ہے کہ کسی ہلکی پھلکی غذا سے آپ روزہ کی افطاری کی شروعات کریں، اور پھر جب آپ مغرب کی نماز ادا کر چکے تو پھر آپ کھانا کھائیں، چاہے آپ آپ اگر روٹی کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھائیں، اگر آپ کچھ اور ڈائٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بیسن کا چیلا آپ کھائیں، جس طرح کی آپ نے رکھا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ مغرب کے نماز کے بعد ان کو کھائیں۔ تو
اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور معدے کے جو آپ کو مسائل ہیں نا اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ اور رمضان المبارک کے سحری میں کے وقت کم از کم آدھا گھنٹہ آپ لازمی پہلے اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں، کیونکہ ذکر مال کی کوشش کریں، اور سحری نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو ہے آپ سونے سے جو ہے نا فوراً سونے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نہ صرف عبادت میں دل جمی کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں بلکہ مراقبہ بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن پاک آپ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے بہت سے کام آپ جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ صورت لو تو پھر آرام کے لیے کچھ دیر آپ سو جائیں اگر آپ جو ہے وہ اپنا کام وغیرہ سمیٹ چکے ہیں۔ اس طرح آپ فجر کے بعد جو برکات مل رہی ہوتی ہے نا آپ کو، وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فجر کے ٹائم جو ہے وہ عام دنوں کی بات کر رہی ہوں، فرشتہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ دیکھ ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا جسے میں دوں، تو کہتے ہیں ہر گھروں میں جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم استغفر اللہ، ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، تو جب فرشتے جا کے کہیں گے کہ وہاں تو کوئی اٹھا ہوا ہی نہیں ہے تیرا نام لینے والا، دیکھیں چرند پرند بھی صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ مت کیجیے۔ جزاک اللہ۔